السلام علیکم خواتین و حضرات، مذہب عالم سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم معروف عالم دین جناب جوید احمد صاحب غامدی سے ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، جب بھی ہم مذہب کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی مختلف کونوٹیشن ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لاطینی زبان سے اگر اس کا مادہ نکالا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے بائنڈ ٹوگیدر، اور اگر دوسرے مذاہب کو دیکھا جائے تو سناتن دھرم میں لفظ دھرم استعمال ہوتا ہے، بدھزم میں دھما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس کی کونوٹیشن کیا ہے لفظ کی، اور دوسرا سوال ضمناً کہ انسان اس سے متعلق کیسے ہوتا ہے؟ لفظ جب وجود میں آتے ہیں تو وہ کسی بھی لسانی پس منظر سے وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا استعمال پھر کس کس مفہوم میں ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں لفظ مذہب، لفظ دین، اور خود ہندوؤں کے ہاں بھی دھرم کا لفظ اور اسی طرح کی دوسری تعبیرات کبھی بالکل مشترک مفاہیم میں استعمال ہو جاتی ہیں، اور کبھی ذرا فلسفیانہ سطح پر جب ان پہ گفتگو کی جائے تو کچھ فرق بعض لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ہندو فلسفی اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب نہیں ہے، دھرم ہے، اور وہ اس کو ایک طرز حیات کے معنی میں لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بحثیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ بڑی بحث رہی کہ اسلام دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ ہماری اپنی روایت میں مذہب کا لفظ مکاتب فکر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مذہب و ابی حنیفہ، مذہب و مالک، یعنی مذہب جس معنی میں ہم اب بولتے ہیں اس میں اگر آپ اپنی علمی روایت میں دیکھیں تو اس طرح استعمال نہیں ہوا۔ فقہی روایات کو بھی فقہی روایت کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب و ہے۔ ابی حنیفہ جب کہیں گے تو وہ ایک فقہی روایت ہی کی تعبیر ہوگی۔ تو اس طرح سے مختلف معنی، مختلف پہلوؤں سے لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنے کے لیے لفظ بھی الگ کر لینے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ حیات، کائنات اور انسان، ان کے سارے معاملے کو اس مادی دنیا تک محدود رکھ کے اپنے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس طرح کا جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، اس کے لیے دھرم کا لفظ استعمال کر لیں۔ ازم کا لفظ ہمارے موجودہ زمانے میں استعمال ہونے لگا ہے۔ خود جب ان مذاہب کو انگریزی زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہندو ازم، جین ازم، اس طرح اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ مجھے کسی ایک لفظ پر اصرار نہیں ہے، لیکن وہ لفظ ہونا منفرد چاہیے۔ اگر کسی نقطہ نظر یا کسی تصور حیات یا کسی تصور انسان کی بنیادیں اسی مادی دنیا میں ہیں، مادی دنیا سے میری مراد وہ دنیا ہے جو میرے حواس سے میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا سے کوئی چیز اٹھ رہی ہے، اس کی جڑیں اسی میں ہیں، اس کا ماخذ اسی میں ہے، اس کے متعلقات اسی میں ہیں، اس کا بیج اسی مٹی میں بویا جاتا ہے، اس کا تنا اسی سے نکلتا ہے، وہ بار بھی اسی سے ہوتا ہے، تو میرے نزدیک اس کے لیے لفظ الگ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نقطہ نظر کی اساسات ما بعد طبیعیاتی ہیں، وہ ماوراء سے آئی ہیں، وہ اس مادی دنیا سے پیچھے کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس کی بنیاد پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہیں، تو اس کے لیے لفظ الگ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں خاص اپنے قانون کو بیان کرنے کے لیے، شریعت اور منہاج۔ تو وہاں میرے نزدیک شریعت ہی کو بتانے کے لیے اس کی تفسیر کر دی ہے لفظ منہاج میں، لیکن بہرحال دو الفاظ وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ان دونوں تصورات کو الگ الگ بیان کیا جا سکے۔ عام طور پر میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں دین اور مذہب کا لفظ اس مذہب یا اس دین یا اس تعبیر یا اس نقطہ نظر کے لیے استعمال کروں گا جس کی اساسات ما بعد طبیعیاتی ہوں۔
ورنہ لائے عمل بھی ہو سکتا ہے، منہاج بھی ہو سکتا ہے، ازم بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے دھرم پر بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ خود ان کے ہاں اب بہت سے اہل علم اس پہ اصرار کرنے لگ گئے ہیں۔ اس میں جاوید صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مذہب انسان سے کیسے متعلق ہو جاتا ہے، اور کیا مابعدت طبیعیات کا جب آپ لفظ بولتے ہیں تو خدا کا تصور اور اس میں الہام کا تصور اور خدا کا مذہب، تو کیا خدا نے ایک ہی مذہب دیا ہے جو شروع سے ہے، یا یہ تعدد مذاہب ہے جس کو ہم مختلف شکلوں میں اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں؟ اس مسئلے کو دیکھنے کے بھی دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کی بنیاد پر رائے قائم کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں یا جو ہمارے مطالعے میں آتا ہے وہ تو مذاہب کا تعدد ہے۔ یہودیت اپنی جگہ ایک مذہب ہے، مسیحیت اپنی جگہ ایک مذہب ہے، بدھزم اپنی جگہ ایک مذہب ہے، اسی طرح دوسرے مت، دوسرے دھرم ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ اپنی الگ حیثیت میں موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے دنیوی علم کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ بہت سے مشترکات تلاش کر لیں، لیکن ایسا تنوع اور اتنا فرق نظر آئے گا کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ ایک ہی مذہب ہے۔ لیکن اگر اس خبر کی روشنی میں دیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے تو وہ بہت واضح طریقے پر یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی مذہب لوگوں کو دیا ہے، اور اس کے مذہب کا نام ہمیشہ سے اسلام ہی ہے۔ قرآن کو اس بات پر اصرار ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہی اسلام تھا۔ تمام پیغمبر اسی کی تذکیر کرتے رہے ہیں، اسی کی تجدید کرتے رہے ہیں، اسی ہدایت کو لے کر آئے ہیں، اور آخری پیغمبر کو بھی یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فَبِهُدَاهُمْ اقتدوا، آپ بھی اسی ہدایت کی پیروی کریں۔ وہ ایک ہی دین ہے، وہی دین آدم و نوح کو دیا گیا تھا، وہی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس زاویے سے یہ دو نقطہ ہے نظر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں، اس کے دلائل الگ ہیں کیوں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی مذہب آیا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کا نام بھی ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ لوگوں نے اگر بعض شخصیات یا بعض علاقوں کی نسبت سے کوئی نام رکھے ہیں تو وہ ان کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ اس سے زیادہ صراحت آگے کر دی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہے، ہمیشہ اسلام رہے گا، اور اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر اپنی کوئی راہ تلاش کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ بعد نظر میں جب آپ دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی صورت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ مذاہب جو خود اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کو میں تو ہمیشہ ایسے ہی پیش کرتا ہوں کہ یہودیت کوئی الگ مذہب نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کی تعبیر غلط ہو گئی ہے یا اس میں انحرافات پیدا ہو گئے۔ فرقہ کہہ لیں، فرقہ کہہ لیجیے آپ، ہمارے ہاں فرقہ ہے، ہمارے ہاں اور بھی بعض الفاظ بولے جاتے ہیں، کسی سے اس کو تعبیر کر لیے، لیکن وہ ایک ہی مذہب ہے جس میں ایک شاخ اپنی الگ شناخت بنا رہی ہے۔ یہی معاملہ مسیحیت کا ہے، اور یہی صورتحال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہے۔ ہم اہل تشیع کو الگ نہیں کر دیتے، بلکہ وہ اسلام ہی کی ایک تعبیر کے طور پر موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ حنفی، شافعی اور اس طرح کے مذاہب فقیہ کا ہے۔ تو میرے نزدیک صورتحال یہ ہے۔ غامدی صاحب، آپ کا یہ بات درست ہے آپ کی ابراہمک ریلیجنز کی ٹریڈیشن میں، لیکن دوسری طرف ہم دھارمک ریلیجنز کو دیکھیں، فار ایگزامپل ہم اگر سناتن دھرم کی بات کریں تو ان کا بھی دعویٰ یہی موجود ہے کہ سناتن کے معنی ہی ازلی ہوتے ہیں۔ تو جو ازل سے انسان کا جو دھرم ہے جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اسی کو لے کے جو ہے چلتے ہیں، مطلب رگ ویداز وغیرہ میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلی جو خدا نے انسان کے جو رشی منی تھے
ان کے ہردے میں یعنی ان کے دل میں اور وہ پوری ویداز نازل کی، ان کو اتارا اور وہیں سے وہ ٹریڈیشن چل رہی ہے، تو ان کا بھی یہی دعویٰ موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہندو مت کا جتنا کچھ میں نے طالب علمانہ مطالعہ کیا ہے، اگر معاملہ ویدوں تک محدود رکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں توحید ہی کا درس دیا گیا ہے۔ اس میں جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں وہ تمام ابراہیمی مذاہب میں بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک الگ صورت دے کر باقاعدہ دیوی دیوتا بنا لینے کا عمل ادھر بھی ہوا ہے، وہ ادھر بھی ہوا ہے۔ اس طرح کے انحرافات ہر تعبیر میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک ویدوں کا تعلق ہے میرا رجحان یہی ہے کہ اس میں جو ہمیں 30 سے زیادہ دیوتاؤں سے خطاب ملتا ہے وہ اصل میں دیوتاؤں سے خطاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف نام ہیں۔ ان اسماء کو جس طریقے سے ہم الگ الگ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں رحمت پر گفتگو کرنی ہے تو ہم رحمان کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیتے ہیں اور اس میں جتنے جملے بولتے ہیں اس میں فاعل کی حیثیت سے بھی لفظ رحمان کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اب کوئی شخص اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر نہ دیکھے تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ الگ ہے، رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ میرا رجحان یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، کہ اس میں دونوں نقطہ نظر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ دیوتا ہیں اور اس طریقے سے ایک انحراف پیدا ہو گیا تھا اور ویدوں کے زمانے ہی سے پیدا ہو گیا۔ تو پھر ویدوں کے بارے میں بھی ہمیں جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ چاروں وید ایک ہی زمانے میں بیٹھ کر ترتیب دے دیے گئے ہیں، ان کی اپنی تاریخ میں بھی بہت تفاوت ہے۔ ایک دوسری چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں ہمیں جو کتابیں دی گئی ہیں ان میں جس طریقے کا ربط و نظم برقرار رکھا گیا ہے وہ وہاں پر بالکل اسی طرح نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا وید ہے رگ وید۔ آپ رگ وید میں شروع سے آخر تک اس کو پڑھ جائیے، آپ بالکل وہی چیز محسوس کرتے ہیں جو مثلا میں زبور میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح کے مضامیر ہیں جی، اگنی، وایو، اسی طرح کا، بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے۔ تو زبور اور رگ وید کم و بیش مماثل محسوس ہوتے ہیں۔ سام وید میں آپ جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے اندر سے وہ مضامیر منتخب کر لیے گئے ہیں جو زیادہ تر عبادات کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے میں جائیے یجروید میں تو وہاں آپ کو عبادات کے مراسم ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی رسوم اور ظواہر نے کیا صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ پورا کنٹینٹ یا یہ محتویات اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ابراہیمی روایت کے بہت قریب ہے۔ میں نے یہاں دو باتیں عرض کیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کی، اس میں شبہ نہیں کہ دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو پہلی تعبیر قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل پلازیبل محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ باہر سے اس میں ٹھونس رہے ہیں، بہت معمولی تدبر سے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے یا وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے۔ تو توحید کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کی صفات یہ ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کی اس تعبیر کو میں قابل ترجیح سمجھتا ہوں۔ کوئی دوسرا آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ پورا کا پورا سٹرکچر مجھے بہت مماثل محسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں جو الہامی روایت طے ہے کہ الہامی روایت ہی ہے اس سے۔ اور اس میں غامدی صاحب جب تجدیدی کام کیا سوامی دیانند سرسوتی نے تو ستیہ رتھ پرکاش میں وہی بات لکھتے ہیں جو آپ نے ابھی فرمائی کہ یہ صفات تھیں، برہما ہے، وشنو ہے یا شیو ہے، اور بھی نام ہیں، یہ سارے اسی ذات کے مختلف نام ہیں جن کو ان کی ذات بنا دیا گیا ہے۔ تو مماثلت آپ نے بیان کر دی ہے۔ اب آپ یعنی ایک بطور ایک طالب علم کے ان کتابوں پر یعنی تبصرہ اگر کرنا چاہیں کہ ایک مسلمان ہو یا دوسرا انسان ہو، مسلمان نہ بھی ہو، تو جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی ایکسیپٹنس میں کیا علمی اور عقلی بنیادوں پر تنقید ہو سکتی ہے یا قبول کیا جا سکتا ہے؟ میں اگر دیکھوں گا تو میرے پاس چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہوں۔
یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا ہوں تو میرے پاس ایک ایسا معیار آ جاتا ہے جس کو استعمال میں لا کر اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ قرآن مجید کو الگ کر دیں تو پھر فیصلہ کرنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ معیار کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ وہی تنہا کتاب ہے جو اس وقت کسی پیغمبر کی نسبت سے آخری درجے میں محفوظ ہے، یعنی جس کے ثبوت بارے میں اعتبار کہا سے۔ جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے جس طرح اس کو پیش کیا وہ اسی طرح میرے ہاتھوں تک پہنچ گئی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، وہ اس زبان میں پہنچ گئی ہے۔ وہ زبان ایک زندہ زبان ہے، میں اس زبان کو سیکھ سکتا ہوں، میں اس کا آخری درجے کا عالم بن سکتا ہوں۔ یہ سہولت مجھے کسی اور کتاب کے بارے میں حاصل نہیں ہے، یعنی ہر پہلو سے۔ تو اس وجہ سے جب میں اس کو معیار بنا کر دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک پھر تنقید کا بھی وہی اصول قائم ہو جاتا ہے جو خود ابراہیمی مذاہب نے ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ یعنی تورات کو دیکھیں گے، زبور کو دیکھیں گے، انجیل کو دیکھیں گے، یہی خیال کریں گے کہ یہ ہمارے پروردگار کا کلام تھا، ہمارے پروردگار نے اس کو نازل کیا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ تراجم کی وجہ سے کہیں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہوگی، لوگوں نے کسی چیز کو اپنے سوء فہم سے کچھ بھی بنا دیا ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی حیثیت ہی سے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ چنانچہ اسی روشنی میں اگر ویدوں کا مطالعہ کروں گا تو کم سے کم پہلے 3 ویدوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ میں نفی کے بارے میں بالکل واضح جگہ پر کھڑا ہو سکوں۔ تاہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل نہیں ہے، یہاں تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تورات میں نے نازل کی تھی، بتا دیا انجیل میں نے نازل کی تھی، زبور میں نے نازل کی تھی، وہاں اس طرح کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ غالباً یہ اسی روایت کی چیزیں ہیں جو روایت ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ کب پیدا ہوئیں، ان سے پہلے ہیں، ان کے بعد ہیں، اس پہ تاریخی لحاظ سے بحث ہو سکتی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو ہزاروں سال پیچھے لے جاتے ہیں اور بعض یہی 700-800 قبل مسیح سے اس کی اطلاع کرتے ہیں۔ جی اچھا جوید صاحب، آپ بار بار کیونکہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے لازمی طور پہ کہ جو تقابلی مطالعے کی پوری روایت رہی ہے، ٹریڈیشن، جو آج کے اس دور میں اس طرح سے قابل قبول نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ خاص ایک پیراڈائم بنا کے کسی چیزوں کو دیکھیں، مثلا قرآن کی روشنی میں اگر میں ویداز کا مطالعہ کروں تو اس کے نتائج مختلف ہوں گے، اور اگر ویداز کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کروں تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتائج بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ تو جب مذاہب کو ہم پڑھتے ہیں، ایک تو تقابل یہ ہے کہ ہم تنقیص کے لیے جاتے ہیں، جسے ایکسکلوزیوزم کہتے ہیں، آپ نکالتے ہیں دوسری ٹریڈیشنز کو، یا انکلوزیوزم کے لیے جاتے ہیں کہ دوسری ٹریڈیشن کو شامل کرتے ہیں جو مماثلت کے طور پہ ہے، یا جو تیسرا نقطہ نظر ہے جسے ریلیجس پلورلزم کہتے ہیں کہ وہ سیپریٹ پیرالل ایک نجات کے طور پہ ایک رستہ، ایک دھرم موجود ہے۔ تو آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کرنے کی صحیح کی، لیکن میں اپنی بات مزید واضح کرتا ہوں۔ جب آپ کسی چیز کا مطالعہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے پاس مطالعے کے ذرائع کون سے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر میں قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دوں تو پھر میرے پاس مطالعے کا ذریعہ کیا ہے؟ میری عقل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ ملکہ مجھ کو خدا نے عطا فرمایا ہے، اور انسان کی حیثیت سے وہ میرے پاس موجود ہے۔ میں کیا کروں گا؟ میں مشترکات کو دیکھوں گا، میں مختلفات کو دیکھوں گا۔ اگر مشترکات زیادہ ہوں گے تو میں اسی نتیجے پر پہنچوں گا کہ یہ غالباً ایک ہی روایت کی کوئی چیز ہے، اور اگر مختلفات زیادہ ہوں گے اور بنیادی نوعیت کے ہوں گے تو میرا زاویہ نظر دوسرا بن جائے گا۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی تھی کہ اگر آپ قرآن مجید کو الگ رکھ دیں تو پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حتمی بات کہنا کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو معیار بنا کر بات کی جائے تو نتائج بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ میں قرآن مجید کو معیار بنا کر کیوں اپنا زاویہ نظر پیش کروں گا؟ اس لیے کہ عقلی لحاظ سے قرآن مجید کو وہ برتری حاصل ہے جو الہامی لٹریچر میں کسی دوسری کتاب کو بھی انہی اصولوں پر حاصل ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر مجھے ویدوں کی تاریخ معلوم ہوتی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے مصنفین کون ہیں، یا کن لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے، یا اپنے فہم کو یہ صورت دے دی ہے، یہ سب مجھے اگر معلوم ہوتا اور حتمی طور پر اسی طرح معلوم ہوتا
تو میں دونوں کتابوں میں کوئی فرق نہ کرتا۔ اس وقت تو میں نے اسی لیے مثال دی کہ جس روایت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ابراہیمی روایت ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل، اس کا معاملہ بھی یہی ہو گیا ہے، وہ مجھے آج اگر ان کی اصل زبان میں دریافت ہو جائے تو میں ان کو بالکل برابر رکھ دوں گا اور ان میں کوئی فرق نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک یہ ناگزیر تقاضا ہے، یعنی علم کی دنیا میں آپ دو چیزوں کو جو اپنی اصل میں برابر نہیں ہے کس طریقے سے برابر رکھ سکتے ہیں؟ ثبوت کے مسئلے کے طور پر، یعنی ثبوت کا لحاظ سے ثبوت اور اصل زبان میں محفوظ ہونا، یعنی دونوں چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں۔ پھر وہ زبان زندہ زبان، اس زبان میں مجھے 50 تعبیروں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانا، یہاں تک کہ یہ بحث بھی نہیں کرنی کہ اس میں کسی مقام کے اوپر حروف علت نہ لکھنے کی روایت تو نہیں رہی، لفظوں کا مجھے خود اندازہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس میں ایک ایک چیز، ابھی میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ رسم محفوظ ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو لکھنے کا طریقہ محفوظ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی قرأت بھی بالکل محفوظ ہے، یعنی وہ پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ ہاں یہ تفاوت بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ چلیے جی میں اس کو اپنے فہم سے اس طریقے سے پڑھ لیتا ہوں، اس کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی۔ تو یہ میرے نزدیک خالص علمی طریقہ ہے کہ آپ کو جو لٹریچر بھی میسر ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا وہ بالکل برابری کی سطح پر ہے۔ اگر وہ برابری کی سطح پر ہے تو تفریق کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اصول کے لحاظ سے تفریق پیدا ہو جائے گی۔ تاہم آپ نے جتنے سوالات کیے ہیں ان میں نے یہ کوشش کی ہے کہ دونوں نقطہ نظر سامنے رکھ دوں، اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اگر میں اس کو ایک عام ناظر کی حیثیت سے دیکھوں گا تو پھر میں صرف مشترکات کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھوں تو مجھے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ وید کم سے کم قرآن مجید کی روایت کے بہت قریب۔ صحیح غامدی صاحب، آپ ان کے متون کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ایک اس کے پیرالل ایک ٹریڈیشن بھی، ان کے اورل ٹریڈیشن بھی جاری ہے، جسے وہ شروتی اور سمرتی کے نام سے پیش کرتے ہیں، کہ وہ بھی پیرالل جاری ہے، اور وہ سناتن دھرم ہے تو وہ ازل سے ہی جاری و ساری ہے۔ تو اس میں ظاہر 5 سے 7 ہزار سال جو محققین کا اندازہ ہے کہ ویداز جو لکھے گئے ہوں گے، تو اس میں یہ چیز کہ متن ہونا ضروری ہے یا اورل ٹریڈیشن کے ذریعے وہ منتقل ہونا، یہ زیادہ اہم نہیں لگتا آپ کو؟ وہ جب بھی منتقل ہوئے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ آج بھی اسی طرح منتقل ہو رہے ہیں، یعنی اب تو وہ لکھ لیے گئے نا، اب تو میں ان کے متن ہی کو دیکھوں گا۔ روایت رک گئی، ان کی روایت اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، تو صرف قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ وہ ابھی بھی جس طرح لکھ کر منتقل کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے یاد کر کے یا اپنی یادداشت کی بنیاد پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی رشی ہوں اس طرح کے جو اب بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں، یا ان کے کوئی سادھو یا اور اس طرح کے ماہرین، لیکن یہ روایت اس طریقے سے قائم نہیں ہے میرے علم کی حد تک۔ اگر آپ اس میں اضافہ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ قرآن مجید کے بارے میں روایت ایک زندہ روایت ہے، اس کو ہم اب بھی آ کے دکھا سکتے ہیں جس کو چاہیں۔ کسی زمانے میں یہ تو سب محققین کا اتفاق ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن ہی تھی، یعنی اصلاً ان کے لکھنے کا کام بہت بعد میں ہوا، بلکہ زبانی روایت کب شروع ہوئی اس کے بارے میں بھی بہت زمانے کا تفاوت ہے۔ ارے محققین اندازے لگاتے ہیں، اس معاملے میں کوئی باقاعدہ چیز تو موجود نہیں، وہ لکھ لیے گئے۔ اب تو بہرحال ہمیں انہی کو دیکھنا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اس میں جو کچھ ٹیکسٹ ہمیں منتقل ہوا ہے اس کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، جس زبان میں ہے اس کے عرف کی کیا نوعیت ہے، اس میں معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ درست ہے۔ اچھا غامدی صاحب، اس میں ایک ہندو ہے، ہندوستان میں ہے، وہ ایک مذہب کو، اپنے ہی مذہب کو اپنے ماحول سے وہ دیکھتا ہے، اسی پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر وہ ایک طالب علم بھی ہے سچا، تو تحقیق بھی کرتا ہے۔ وہ سناتن دھرم میں سوامی دیانند سرسوتی کے اس مسلک پر، مذہب پر چلا جاتا ہے کہ توحید ہے، آخرت ہے، عمل صالح ہے، اور وہ عملی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ بطور مسلمان اس کو جب دعوت دیں گے یا وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے تجدیدی کام کو کر دیا ہے، جتنی تحقیق ہو سکتی ہے وہ کر چکا ہے، اور اس نے اپنے دل سے یہ مانا ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے، اور وہ اس کو اسی طرح عمل کر رہا ہے پریکٹسنگ میں، جس طرح ایک مسلمان کرتا ہے کہ وہ توحید پر عمل کر رہا ہے، اور کسی نبی پر، رشی پر نازل ہوا تھا تو اس سے وہ لے لیا ہے، اور ایک شریعت پر بھی جو اس میں
شریعت ہے جس میں کسی قسم کا ایسا شرک نہیں پایا جاتا وہ بھی کر رہا ہے، تو اب اس میں کیا خرابی پیدا ہوگی یا خرابی کیا ہے علمی طور پر؟ اور مسلمان جب اس کو دعوت دیں گے یا وہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کے ساتھ وہ کیا ربط قائم کرے گا؟ اس کے اور میرے درمیان مشترکات ہیں، وہیں سے بات شروع ہوگی۔ مجھے یہ تعلیم بھی اس کتاب نے دی ہے جس کو میں خدا کی آخری کتاب سمجھتا ہوں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس سے یہ معلوم کروں کہ وہ اس کو ایک الہامی روایت کے طور پر لے رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میری روایت میں اور اس کی روایت میں ماخذ کے لحاظ سے اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کانٹینٹ یا محتویات زیر بحث آئیں گے۔ وہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ تین ہی چیزیں ہونی چاہیے، یعنی توحید کے معاملے میں اس کا تصور کیا ہے، اس نے ویدوں سے اس کو کیا اخذ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ویدوں کی دوسری تعبیر بھی الفاظ کی حد تک ممکن موجود ہے۔ اس نے اگر دوسرا تصور اخذ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول میں یا اجمال کی حد تک وہ یہاں بھی میرے قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح آخرت، خدا کے حضور میں جواب دہی، اس کا تصور بھی اگر اس کے ہاں کم و بیش ویسا ہی ہے جس طرح کے ہمارے ہاں ہے، تفصیلات بالکل الگ ہے، یعنی سرگ کیا ہے، نرک کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے۔ جواب دہی کا بنیادی تصور ہے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی ہونی ہے، اور وہ جواب دہی کا دن مقرر ہے، اس دن ہم سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اس بنیادی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی میرے اور اس کے درمیان ایک مشترک حقیقت وجود میں آ گئی ہے۔ یہی صورتحال وہاں کامیابی کی بنیاد کی ہے۔ اگر وہ ایمان اور عمل صالح ہے تو میرے ہاں بھی وہی چیزیں ہیں، تو ان معاملات میں تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اب میں اس سے آگے کی بات کروں گا اور میں اس سے یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک ہی روایت کے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور اپنے کرم سے اس روایت کو ایک ہی مرتبہ قائم کر کے اس سے دستبرداری اختیار نہیں کر لی، وہ اس کے بعد بھی اپنی ہدایت بھیجتا رہا ہے۔ میں اسے یہ بتاؤں گا کہ اس کے بھیجنے کا مقصد کیا رہا ہے۔ وہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کوئی ادنیٰ درجے کا انحراف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی منسوب نہیں ہو جانی چاہیے جو اس نے نہیں کہی۔ چنانچہ اگر روایت اپنی تاریخ گم کر بیٹھی ہے، روایت میں اصل زبان محفوظ نہیں رہی، روایت کے بارے میں یہ متعین کر کے بتانا ممکن نہیں رہا کہ یہ کب شروع ہوئی اور کن مراحل سے گزری، اور ایک خاص دور کے بعد ہم اس کو اب جس طرح کے وہ ہے لیکن لینے کے لیے مجبور ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کی طرف آئیے ایک نگاہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اہتمام پھر میں اس کے سامنے رکھوں گا، پیغمبروں کی جو تاریخ مجھے معلوم ہے وہ اس کو بتاؤں گا، پھر ابراہیمی روایت کا تعارف کرا کے میں اس کو بتاؤں گا کہ آخری نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید دیا ہے۔ آئیے اب مشترکات واضح ہیں، ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کس کو کہاں کنٹرڈکٹ کرتا ہے، کہاں کوئی تضاد ہے، آئیے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک دعوت اس کے ساتھ یہاں سے شروع ہوگی، لیکن سارے کے سارے ہندو مت کے ماننے والے تو اس تعبیر کو نہیں مانتے، ان کے ہم مختلف تعبیرات موجود ہیں، تو جس کی جو تعبیر ہے اس کے لحاظ سے اس سے بات کی جائے۔ غم صاحب ہمارے ہاں بھی مسالک میں ایسے ہی ہے، ایک شرک پر کھڑا ہے اور دوسرا توحید پر، تو وہ اسی کو توحید سمجھتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال جو سمجھتا ہے اس سے بات کی ابتدا تو وہیں سے کرنی ہوگی۔ اگر جو ہے صاحب وہ مثال کے طور پہ ہم اس کو یہ دعوت دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ یہی جس مشترک بات کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے، جیسے کہ بھگوان جو ہے وہ اوتار لیتے ہیں اور ان کی ایک انٹرپریٹیشن جو ہے پیغمبرانہ بھی کی جا سکتی ہے، اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، تو آپ جو ہے یہ دھرم کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ مثلا اگر دونوں طرفہ مشترک ہے اور لوگ سیکولر وے میں دیکھیں تو پھر تو کہیں پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے آپ بعد والے کو پہلے کے برابر کیسے کھڑا کر دیں گے؟ اگر روایت ایک ہی ہے، ماخذ بھی ایک ہی ہے، تو پھر تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ ماخذ مشترک ہونے کے باوجود اپنی ہدایت میں متعدد کیوں ہو رہا ہے، دیکھنا پڑے گا نا پھر یہ۔ اور وہ تعدد اگر ایک ہی وقت میں ہو تو پھر تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر معاملہ یہ ہو کہ قرآن مجید کی تاریخ بھی اسی طرح کی ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی نہ بتا سکتا ہو کہ وہ کب تحریر کیا گیا، کب جمع کیا گیا، کب نازل ہوا، اس کو پیش کرنے والے کے بارے میں بھی تاریخی لحاظ سے کوئی گفتگو کرنی ممکن نہ رہے،
اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو وہی ہوگا، جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ لیکن اب کیا کیا جائے جب اسی ماخذ سے ہمارے پاس ایک ایسی ہدایت آ گئی جو اصل زبان میں ہے، جس کے پیش کرنے والے کو ہم جانتے ہیں، جس کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں ہے، وہ کتاب جن لوگوں کو دی گئی ان کے پاس اسی طرح محفوظ ہے، اور وہ ان کی زبانی روایت سے بھی منتقل ہو رہی ہے اور ان کی تحریری روایت سے منتقل ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے میں خدا کی ہدایت کے بارے میں دیانتدارانہ رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہوں، علمی لحاظ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو ہے صاحب اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اصل مقصود تو حکمت حاصل کرنا ہے، وزڈم یا عقائد لگا لیں یا جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، تو وہ تو برابر پہنچ رہا ہے، وہ چاہے اس میں فرض کیا کہ متون اس طرح سے نہیں ویل اسٹیبلشڈ، لیکن وہ جو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہمال صالحہ کریں، اگر آپ نجات موکش چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، وہ چیزیں تو روایت میں پہنچ رہی ہیں۔ تو اس سے خاص جو فرق ہے وہ کہاں پہ واقع ہوتا ہے؟ وہ یہاں پہ واقع ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی بات کی، ابتدا کی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ جب میں ویدوں کو پڑھتا ہوں، اگر میں قرآن کی روشنی میں پڑھوں تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہی کے اسماء و صفات ہیں جن کو یہ صورت مل گئی ہے، میں نے ابھی عرض کیا۔ لیکن اگر میں قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دوں تو پھر دوسری تعبیر کے بھی امکانات موجود ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اور اپنے تصور انسان کے بارے میں اور تصور کائنات کے بارے میں حتمیت کا تقاضا کرتا ہے، وہ چیز مجھ کو میسر نہیں رہتی۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کبھی یہ تصور بھی پیدا ہو جائے کہ رحمان کوئی دیوی یا دیوتا ہو سکتا ہے۔ تو آخر ایک سچا طالب علم کیوں اس جانب نہیں جائے گا کہ اگر اس کے پروردگار کی طرف سے پہلی ہدایت آئی، دوسری آئی، تیسری آئی اور پھر آخری بھی آ گئی، اور وہ اس طرح کے ابہامات سے پاک ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کی زبان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، اس کی تاریخ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو یہ تو خالص علمی ترجیح ہے جو آپ سے آپ قائم ہو جائے گی، یقینی چیز ہے، ایک یقینی چیز ہے۔ تو یقینی چیز کو میں ایک ظنی چیز کے مقابل میں رکھ کے یکساں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں یہ اس کو علمی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے سمجھائیں تو۔ اس میں جاوید صاحب ہندو دھرم کی، ہندو مذہب کی بات ہو رہی ہے، یقین اور ظن کی اور ثبوت، عدم ثبوت کی، تو ایک سوال ویسے بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیمی مذہب میں ایک خطہ ہے خاص، اور ہندو مذہب یا ہندو یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ چین تک، یہاں پر کوئی نبی یا کوئی اس طرح کا پیغام، کوئی ہدایت صدیوں تک کوئی نہیں اتری ہے۔ ایک کتاب ہے، 4 کتابیں ہیں، وہی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں تو پے در پے انبیاء ہیں، اور وہ اسی سلسلے کو آگے چلائے ہوئے ہیں، دوسرے کسی خطے میں نہیں جا رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں شرک آخری درجے میں پایا جا رہا ہے، بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بہت نیکسٹ لیول کا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر، کوئی نبی یا کوئی بھی ایسا صالح نہیں بھیجا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور مذہبیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال جب پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا تھا تو تکلیف دہ حد تک اس طرح پیدا کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تنہا ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کی اسکیم کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان ابھی یا تو مختلف جگہوں پر اپنے نشیمن بنا نہیں رہے، یا اگر بنا بھی رہے ہیں تو پوری انسانیت اس روایت میں نہیں آ گئی، ابھی تمدن مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، قومیں ایک دوسرے سے دور پڑی ہوئی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں۔ تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجے، اور اس کو اس نے بیان کر دیا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یونس میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور پھر ہم اس کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑی روایت قائم ہو گئی۔ یہ روایت صدیوں جاری رہی، ہم نہیں جانتے کتنی مدت تک جاری رہی۔ پھر اس روایت کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی ایک پیغمبر سے ہوئی، یعنی انسان کے وجود میں آنے اور پیغمبر کے وجود میں آنے میں وقت کا فرق نہیں ہے،
زمان مختلف نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر دوسری بات ہو تو پھر مذہبیات کی بنیاد کے لیے پیغمبر کی ضرورت اصلاً نہیں ہوگی، پہلے ہی دن نہیں ہوگی. پھر کوئی مسئلہ پیدا ہونا چاہیے جس کے بعد پیغمبر بھیجا جائے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا دور وہ ہے. دوسرے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کریں گے اور وہاں 2 قوموں کو آباد کریں گے، اور ان کا انتخاب کر کے ہم نے ان قوموں کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا. چنانچہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم ہر جگہ پر پیغمبر بھیجیں. ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر ہم نے پھر بھیجے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں. اس میں بھی چونکہ قبائلی تمدن عرب کے لوگوں کو حاصل تھا، وہاں انحرافات کے پیدا ہونے کے امکانات بڑے کم تھے، وہاں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. لیکن بنی اسرائیل چونکہ شہری تمدن کے لوگ تھے، یروشلم کا معاملہ بھی یہی تھا، مصر میں بھی ان کا یہی پس منظر تھا، وہاں ہم نے البتہ بار بار پیغمبر بھیجے اور ان کو اجتماعی زندگی کے بارے میں ایک شریعت بھی دی. تو وہ اپنی پوری اسکیم کو واضح کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے. اس وقت پھر پوری دنیا سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب 2 قومیں موجود ہیں، کوئی فرد نہیں ہے، ان کے پاس خدا کی ہدایت ہے. جو ہدایت کا سچا طالب ہے جائے اور ان سے جا کر سیکھ لے، جائے اور اس کو جا کر دیکھ لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم باقی جگہوں پر بھی اسی طرح پیغمبر بھیجیں، کیونکہ پیغمبر کو بھیجنے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو بار بار اس آزمائش میں ڈالیں. درست ہے. یعنی ایک شخص ہے، ایک نبی ہے، وہ جب پیغام دے رہا ہے اور ایک پوری قوم وہی پیغام دے رہی ہے، تو اس سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے کہ پیغام پہنچ جائے گا اور درست طریقے سے لوگوں تک باقی جگہ وہ ایک پوری قوم کی دعوت بن گئی. پوری قوم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. اس کا ظہور ان کے عمل میں ہو جائے گا، لوگ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہر وقت پیغمبر کو تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. پیغمبر کو ماننا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، اس کے لیے استدلال بہت اور چاہیے. ہدایت کے آپ سچے طالب ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے. اطلاع کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، وہ دنیا کے وسط میں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قومی سطح پر ریاستیں قائم کر دی جائیں اور دنیا میں اس کی اطلاع نہ ہو سکے. تو یہ اس دور میں کیا گیا جب دنیا اس جگہ آ گئی، یعنی تمدن نے اپنا سفر کیا، وہ وہاں پہنچا. جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بھی تبدیل کر دی. تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر قرآن مجید اس پوری اسکیم کو بیان نہ کرے تو وہ سوال ایک بڑا سوال ہے، اپنی جگہ قائم رہتا ہے. یعنی وہ لیکن وہاں پہ پاسبلٹی ہے پیغمبرانہ ٹریڈیشنز کی اور خدا کی طرف سے معاملات کی، اس کو آپ مانتے ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم سے پہلے جی انہیں سے یعنی اس کا تعلق تو صرف مدت سے ہوگا. پاسبلٹی کیا؟ قرآن مجید نے صراحت سے کہہ دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں قومیں آباد ہوئیں، یہ ہم جانتے ہیں نا، اگر دنیا کی تاریخ کے بارے میں وہ تعبیر تسلیم کر لی جائے جو ہمارے ہاں روایت میں چلی آ رہی ہے کہ سیدنا نوح کے 3 بیٹے دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف بتدریج ہجرت کرتے چلے گئے. مختلف بر اعظموں کو انہوں نے اپنا وطن بنانا شروع کر دیا. وہ جہاں جہاں گئے ہوں گے اس جگہ ان کی بستیاں ہوں گی، ان کے علاقے ہوں گے، اور اس میں جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے کہ القریٰ میں ہم ایک پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اور وہ اس پوری قوم کا پیغمبر بن جاتا رہا ہے. تو یقیناً ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہوگا اگر وہاں اس زمانے میں لوگ رہے ہوں گے. وسط ایشیا میں بھی ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ تحقیق کریں تو آپ کو جاپان میں بلکہ قدیم امریکی تہذیب میں بھی اس کے آثار مل جائیں، لیکن وہ سب اصل میں سیدنا ابراہیم سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی 4000 سال سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم دوسری رہی ہے. اس میں بھی پہلے 500 سال تدریجی ہیں، یعنی اس میں ابھی بنی اسرائیل قوم کی حیثیت سے نمایاں نہیں ہو سکے. کم و بیش 1500 قبل مسیح میں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی ہے. اس کے بعد کہیں جا کر وہ قومی حیثیت اختیار کرتے ہیں. قومی حیثیت اختیار کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فلسطین میں آ کے آباد ہوں، وہاں ان کا باقاعدہ نظم قائم ہو. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ جاری رکھا ہے. اگر ہمیں کہیں ایسے آثار ملیں گے کہ جس میں ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ 1500 قبل مسیح سے پہلے کہیں نبوت کی روشنی مل رہی ہے یا کتابوں کا وہ انداز ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ میں جب پہلے 3 ویدوں کو پڑھتا ہوں، چوتھے پر میں نے اس لیے تبصرہ نہیں کیا کہ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ صوفیانہ روایت کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تر وظائف کی کتاب ہے، تو اس لیے اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے 3 ویدوں میں تو بالکل مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابراہیمی روایت کی کتابیں ہیں، اسی طرح کی تعلیم، اسی طرح کی روشنی اور وہی بنیادی تصور موجود ہے. تو اس طرح اگر آپ اس دور میں لے جاتے ہیں
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سیدنا مسیح کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اگر غامدی صاحب گیتا کے حوالے سے اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں 1000 سے 1500 قبل مسیح محققین جو ہے وہ بتاتے ہیں, تو وہ تو کم و بیش اس کے قریب ہی بن جاتا ہے. اور اس کا کنٹینٹ گیتا کا دیکھا جائے تو اس میں جو توحید ہے, جو اخلاقیات ہیں, وہ ساری کم و بیش ابراہمک ریلیجن سے ملتی جلتی ہیں. دیکھیے جہاں تک شرطی کا تعلق ہے, یعنی جو انہوں نے الہام سنا ہے اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ فی الواقع یہ کہاں سے سنا گیا ہے, جیسے کہ ویدوں کے بارے میں کہا. اسی طرح منو کی سمرتی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ شریعت کا حصہ ہے, کیونکہ ویدوں میں آپ کو اس طرح شریعت نہیں ملتی. وہاں ایک باقاعدہ قانون اور شریعت ہے, اور وہ بھی قدیم دور کی چیز ہے. آپ تعین کے ساتھ نہیں بتا سکتے, بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا انسان تھا, یعنی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. گیتا کے بارے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں جس طرح صوفیانہ روایت آئی ہے اور مذہب کی ایک صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہوا ہے, وہ اس دور کی کتاب ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس کے بارے میں علمی لحاظ سے یہ رائے رکھتا ہوگا کہ یہ کتاب بھی کوئی الہامی کتاب ہے. یعنی یہ الہام کی تعبیر ہی کی بڑی غیر معمولی کتاب ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بڑی حد تک خاص طور پر اپانشد کا فلسفہ بیان ہو گیا ہے اس میں جتنا بھی ہے. لیکن وہ کتاب تو اصل میں وحدت الوجود کی کتاب ہے. صحیح. اس میں آپ کی بات کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم رامائن کو دیکھتے ہیں اور یہ جو گیتا ہے تو بہت فرق ہے. رامائن میں کیونکہ وہ پہلی ہے, اس میں لگتا ہے کہ جیسے ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے, اس کو ایک سیرت کے طور پر مرتب کیا گیا ہے. وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ اخلاقیات دے رہے ہیں, وہ اس کا درس دے رہے ہیں دین کا, اور پورے اصول و ضوابط اس میں موجود ہیں, جبکہ گیتا میں ویسے نہیں معلوم ہوتا ہے, نہیں نظر آتا. گیتا تو اصل میں بنیادی طور پر ایک خطبہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, رامائن اس کے برعکس درست تعبیر فرمائی آپ نے کہ وہ سیرت کی کتاب ہے. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ الہام کا اگر کوئی احتمال, کبھی احتمال یا ظن غالب محسوس ہوتا ہے تو وہ ویدوں ہی کے بارے میں ہوتا ہے. اس کے بعد یا سیرت ہے یا شرح و وضاحت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوئی ہے, اور یا پھر نئی تعبیرات ہیں جن کو الہام کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ابن عربی نے جب تعبیر کی ہے تو آپ فصوص الحکم کا دیباچہ پڑھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مدینے میں, مکے میں مجھ پر نازل ہونے والا کلام ہی ہے. میں نازل ہونے کی تعبیر محض تفہیم مدعا کے لیے اختیار کر رہا ہوں, یعنی مماثلت ہی ہے کم و بیش اس کی. اسی طرح فتوحات مکیہ تو نام ہی رکھا گیا ہے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی روایت میں یہ رابطہ قائم رہتا ہے, یہاں تک کہ آخری دور کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ بھی فیوز الحرمین لکھ دیتے ہیں. آج کی نشست کا ہمارا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلے مذاہب پہ ہم گفتگو کے لیے آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ.